بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے دشمن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو نہ ہمارے سامنے آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، مگر ہر لمحہ ہمارے اندر موجود رہتا ہے، اور وہ ہے نفس۔ یہ وہ دشمن ہے جو سب سے خطرناک ہے، کیونکہ یہ اندر سے حملہ کرتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس وہ اندرونی خواہشات ہے جو انسان کو بھڑکاتی ہے۔ خواہش، گناہ، دنیا کی محبت، لذتیں، غصہ، حسد، تکبر، یہ سب نفس کی پیدا کردہ آگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ نفس کا کام ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا، ایک بار کر لو کیا فرق پڑتا ہے، اور یہی جملہ انسان کو بڑے سے بڑا گناہ کروا دیتا ہے۔ نفس کے 3 قسم ہیں۔ پہلا، نفس امارہ یعنی برائی پر ابھرنے والا نفس۔ سب سے خطرناک یہ وہ خواہش ہے جو انسان کو حرام کی طرف دھکیلتی ہے۔ دوسرا، نفس لوامہ یعنی ڈانٹنے والا نفس جو غلطی کے بعد پچھتاتا ہے، ضمیر جگاتا ہے۔ تیسرا، نفس مطمئنہ اطمینان والا نفس۔ یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس کو قابو رکھا۔ قیامت کے دن اللہ خود پکارے گا، اے اطمینان والی جان، آج لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ نفس کی خواہش پر قابو کیسے پائیں؟ پہلا، اپنے نفس کو دشمن سمجھو۔ جس دشمن کو تم پہچان لو، تم اس کے وار سے بچ سکتے ہو۔ نفس ہمیشہ آسان راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ آسان لگتا ہے اور نیکی مشکل۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نفس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ دوسرا، دل کو اللہ کی یاد میں زندہ رکھو۔ جو دل خالی ہو جائے، شیطان اور نفس اس میں گھر بنا لیتا ہے، لیکن جو دل ذکر الہی سے روشن ہو، وہ نفس کی چاہتوں کو جلا دیتا ہے۔ روزانہ کم از کم 10 سے 15 منٹ پڑھیں۔ استغفار، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ تیسرا، گناہوں سے خود کو پاک کر لو۔ گناہوں کی سب سے بڑی دروازہ آنکھیں ہیں۔ حرام چیزوں کو دیکھنا نفس کو طاقت دیتا ہے، اور نگاہیں جھکانا روح کو طاقت دیتا ہے۔ جو جوان انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے۔ چوتھا، اپنے ماحول کو پاک کرنا۔ نفس ان جگہوں میں طاقت پکڑتا ہے جہاں گناہ، فحاشی، بے حیائی، گندی محفلیں یا برے دوست ہوں۔ دوست وہ ہوتے ہیں جو تمہیں یا تو جنت تک لے جائیں یا جہنم تک۔ ماحول بدل دو، زندگی بدل جائے گی۔ پانچواں، کوشش کرو، چھوڑ دو، پھر اٹھو۔ نفس پر قابو ایک دن کا کام نہیں، یہ روز کی جنگ ہے۔ کبھی گر بھی جاؤ تو اٹھو، مایوس مت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تم جتنی بار اللہ کی راہ میں گرتے ہو، اتنی ہی بار اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ چھٹا، روزانہ تھوڑی تھوڑی عبادت کو پکا عبادت بنا لو۔ تہجد کی نماز ایک بار ہفتہ میں پڑھو۔ قرآن کی روز 5 آیت پڑھو۔ ہر نماز کے بعد مسنون اذکار کرو۔ دن میں تھوڑی دیر خاموش تنہائی اپناؤ۔ یہ سب نفس کو کمزور کر دیتے ہیں اور روح کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ ساتواں، سب سے طاقتور مرہم۔ جب نفس تم پر حملہ کرے تو یہ دعا پڑھو، اللہم لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا۔ جس دل میں یہ دعا بس جائے، نفس کبھی اس پر مکمل قبضہ نہیں کر سکتا۔ دنیا صرف چند دن کی جگہ ہے، لیکن نفس کی وجہ سے ہمیشہ کا انجام بدل جاتا ہے۔ اگر تم اپنے نفس کو جیت لو تو اللہ تمہیں جنت کی ایسی نعمتیں دے گا جو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ لیکن اگر نفس تمہیں جیت لے تو انسان سب کچھ کھو دیتا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، نفس کا غلام بننا ہے یا اللہ کا بندہ۔